بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں پاکستان ہاؤسنگ فائنانس کمپنی PHFC کے بارے میں۔ پاکستان ہاؤسنگ فائنانس کمپنی پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں شروع کی گئی ہے۔ اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو قرضہ فراہم کیا جائے تاکہ عام بندہ بھی اپنا ذاتی گھر بنا سکے۔ تو دوستوں یہ کمپنی آپ کو 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے 60 لاکھ روپے تک قرضہ فراہم کرتی ہے اور 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے آپ کو 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ آفر کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ پاکستان ہاؤسنگ فائنانس کمپنی سے قرضہ لیتے ہیں تو کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے، کون کون سے لوگ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تمام تر تفصیلات اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں اس کمپنی کا اور اس کے بعد جو ہے آگے والی انفارمیشن میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستوں پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے ایک کمپنی موجود تھی جو کہ گھر بنانے کے لیے قرضہ فراہم کرتی تھی، اگر آپ نے نام سنا ہو HBFC، ٹھیک ہے، تو HBFC کمپنی جو تھی وہ بھی گھر بنانے کے لیے قرضہ فراہم کرتی تھی۔ لیکن اب پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں ایک اور کمپنی لانچ کی گئی ہے جس کا نام ہے PHFC، پاکستان ہاؤسنگ فائنانس کمپنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بنانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو قرضہ فراہم کیا جا سکے تاکہ عام بندہ بھی ہے اپنا ذاتی گھر بنا سکے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں پاکستان کے اندر جو بڑی بڑی پرائیویٹ سیکٹر میں ہاؤسنگ فائنانس جو سوسائٹیز ہیں آپ ان میں جا کے اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایزیلی قرضہ مل جائے گا۔ یعنی اگر آپ لاہور میں ہیں، پشاور میں ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی میں ہیں، کراچی میں ہیں یا پاکستان کو جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں جو سوسائٹیز بن رہی ہیں اگر آپ ان میں گھر بنائیں گے تو آپ کو ایزیلی قرضہ جو ہے مل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ پاکستان کے کسی نہ کسی سرکاری ادارے سے اپرووڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا قرضہ آپ کو مل سکتا ہے اور کن شرائط و ضوابط کے اوپر مل سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دوستوں انہوں نے کہا ہے جی 2 کیٹیگری کے تحت آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ تو 5 مرلے کے گھر بنانے کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں جس کا جو ایریا ہے 1250 اسکوائر فٹ تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 125 اسکوائر فٹ سے لے کر 1250 اسکوائر فٹ تک، ٹھیک ہے۔ تو 5 مرلے کے گھر بنانے کے لیے دوستوں آپ کو 60 لاکھ روپے تک کا قرضہ جو ہے مل جائے گا، 1 لاکھ سے 60 لاکھ روپے تک جتنا چاہیں آپ قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر آپ نے فکس مارک اپ پے کرنا ہوگا۔ پہلے 5 سال میں آپ نے 5% سود پے کرنا ہے، دوسرے جو 5 سال ہوں گے 6، 7، 8، 9، 10 ان 5 سالوں میں آپ نے جو ہے 7% تک سود پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دوسری کیٹیگری کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں تو دوسری کیٹیگری کے تحت آپ کو 10 مرلے کے گھر بنانے کے لیے قرضہ مل سکتا ہے۔ 10 مرلے کا جو گھر ہے اس کا ایریا 250 اسکوائر فٹ سے لے کر 2000 اسکوائر فٹ تک ہونا چاہیے۔ تو 10 مرلے کے گھر بنانے کے لیے آپ کو 10 ملین روپیز تک قرضہ مل جائے گا، یعنی 1 کروڑ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اور پہلے 5 سال میں آپ نے فکس 7% سود پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے 10 سال ہیں 6، 7، 8، دوسرے جو 5 سال ہیں 6، 7، 8، 9، 10 ان 5 سالوں میں آپ نے 9% فکس جو ہے سود پے کرنا ہوگا، مارک اپ پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، آپ نے مارک اپ تو لازمی پے کرنا ہے۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے لوگ ہیں جو کہ اس کمپنی سے قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ تو پاکستانی ریزیڈنشل جو بھی پاکستانی ہے جن کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے وہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو بیرون ملک میں کہیں جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں وہ بھی قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ جو آزاد کشمیر کے جو شہری ہیں وہ بھی قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے یا پھر اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ کے پاس NICOP جو ہے اس کی کاپی ہونی چاہیے کارڈ کی۔ اس کے بعد جو تنخواہ دار لوگ ہیں وہی قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو 25 سال سے لے کر 59 سال کے درمیان میں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد یہ سرکاری ملازم بھی قرضہ لے سکتے ہیں، پرائیویٹ ملازم بھی قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منیمم 2 سال کا آپ کے پاس جاب ایکسپیرینس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد منیمم سیلری کی بات کریں تو 1 لاکھ روپے پر منتھ اگر آپ کما لیتے ہیں تو پھر آپ قرضہ لے سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے اس کمپنی سے۔ اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کا تعلق بزنس مین طبقے سے ہے یا پھر سیلف امپلائڈ طبقے سے ہیں تو پھر بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ سیلف امپلائڈ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس ذاتی کاروبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذاتی جو ہے چھوٹا موٹا بزنس ہوتا ہے ان کو سیلف امپلائڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی اپنا ہی کاروبار ہوتا ہے لیکن یہ بگ لیول پہ ہوتا ہے، بڑے لیول پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ بزنس مین طبقے سے ہیں یا سیلف امپلائڈ طبقے سے ہیں تو پھر آپ کی ایج 25 سال سے لے کر 59 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ منیمم 3 سال کا آپ کے پاس کرنٹ بزنس یا پروفیشن میں آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد منیمم منتھلی انکم آپ کی 1,50,000 روپے تک ہونی چاہیے۔
اس کے بعد جی یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو ECIB یا CCIB ڈیٹا چیک آپ کا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سرکاری ادارے ہوتے ہیں جن سے آپ کی جو ہے کریڈٹ ہسٹری چیک کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا فارم انہوں نے دیا ہوا ہے، اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ فارم پور کر کے آپ جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی جی۔ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا، 2 تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی اور شناختی کارڈ کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو سیلری سلپ بھی آپ کو چاہیے ہوگی، امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا، بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سیلف امپلائڈ طبقے سے ہیں تو پھر ایک لمبی فہرست ہے، یعنی اگر آپ بزنس مین ہیں تو ایک لمبی فہرست ہے کاغذات کے جو کہ آپ نے جو ہے جمع کر کے ان کو دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جنرل ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں تاکہ ایزیلی آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں۔ نمبر 1 پہ اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا، اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، اس کے بعد یوٹیلٹی بل کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اگر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو NTN سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا، ٹیکس ریٹرن کی ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد جی شناختی کارڈ کی کاپی جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا، اگر آپ کانٹریکٹ بیس کے اوپر کہیں جاب کر رہے ہیں تو اس کا ایگریمنٹ کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کاغذات جو ہیں ان کو آپ نے فائل بنا کے جمع کروانا ہوگا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن کے اوپر کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، کس ٹائپ کا آپ کا کاروبار ہے، پھر اس حساب سے آپ سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ مانگے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری کاغذات ہیں جو آپ کو جمع کروانے ہوں گے اس کمپنی کے پاس، اس کے بعد آپ جو ہے لون کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اب دوستو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو، یہاں پہ انہوں نے نیچے فون نمبر دیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آن کال سپورٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں، مزید تفصیلات آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ جی ان کا ای میل موجود ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لوکیشن اگر آپ ان کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کمپنی ہے یہ اسپیشلی پاکستان میں جو عام مزدور طبقے کے لوگ ہیں ان کو گھر بنانے کے لیے قرضہ فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو کن کن مقاصد کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں؟ اگر آپ گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے آپ صرف کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا، اس کے علاوہ گھر کی رینوویشن کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں، اور یہاں پہ اوپر نے لکھا ہوا بیسٹ اسلامک فائنینس۔ اب اسلامک فائنینس یہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں فکس آپ سے مارک اپ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بات پہلے سے آپ کو طے شدہ کی جاتی ہے اس کے مطابق ہی آپ نے جو ہے ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کتنا قرضہ آپ لے سکتے ہیں، کتنی مدت کے لیے لے سکتے ہیں، کون لوگ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کتنے ڈاکومنٹس کا آپ کو ضرورت ہوگی۔ اب دوستو آپ نے ایک کام کرنا ہے، اگر آپ گھر بیٹھے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا۔ آپ نے رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اکاؤنٹ اوپننگ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیں، اس کے بعد آپ گھر بیٹھے بھی جو ہے پور کر کے فارم جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی جو ویب سائٹ ہے یہ کنسٹرکشن موڈ کے اوپر ہے، بہت سے لوگ جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ اوپن بھی کبھی کبھار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سے لوگ بعد میں یہ شکایت کریں گے کہ سر آپ ویڈیو بنا کے آپ غائب ہو جاتے ہیں، بعد میں جو ہے جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں جو ہے ویسے نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو جو بھی ایرر آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ویڈیو کے اندر ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ ابھی یہ جو کمپنی ہے پاکستان کے اندر کرنٹلی اپنے آپریشن شروع کرنے والی ہے کیونکہ یہ نئی کمپنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اس سیکٹر کے اندر اس لیول پہ بڑی کمپنی شروع نہیں کی گئی، تو ابھی یہ کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی مہینوں کے بعد اپنے جو آپریشن ہیں پاکستان کے اندر ریگولر شروع کرنے والے ہیں اور لوگوں کو جو ہے قرضہ دیا جائے گا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ ابھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے نمبر کے اوپر کال کر کے ان سے مزید تفصیلات لے لیں۔ ابھی یہ کرنٹلی قرضہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ کل ہی آپ نے ان کے دفتر میں نہیں پہنچ جانا، اس وقت یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے جو بھی شرائط و ضوابط ہیں قرضہ دینے کی وہ انہوں نے دے دی ہیں، جیسا کہ میں ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کتنا قرضہ دیا جائے گا، کن لوگوں کو دیا جائے گا، کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی، سارا انہوں نے جو ہے ایک ریکوائرمنٹ بتا دی ہے۔ اب یہ آپ نے جیسے ہی آپریشن شروع کریں گے باقاعدہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی پاکستان میں اور بہت سے لوگ جو ہیں اس میں اپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا، ابھی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی یہ کمپنی اپنے آپریشن لانچ کرے میں آپ کو فوری طور پہ ویڈیو بنا کے دے دوں گا۔